وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہاں زمیں پر وہاں فلک پر مچی تھی شادی، رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار اٹھتے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں و مانی یہ اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور اللہ تک پہنچنے والا کون تھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہے۔ مرحوم محبوب بھائی کے بیٹے محسن جو نوشہ بننے والے ہیں، ان کی شادی کا موقع ہے، اور مرحوم محبوب بھائی کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے۔ ہمارے عزیز ڈاکٹر اظہر الدین صاحب نے مجھے جن عناوین کے حوالے سے اشارہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اسی پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ وقت ماشاءاللہ اچھا خاصا ہوا، جب جلسہ ختم ہونے کا وقت ہوا ہے تب اب ہم شروع ہو رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی محبتیں ہیں، ورنہ اس وقت لوگ بیٹھتے نہیں، سردیوں میں لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اس محفل کی بڑی خوبی یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی تشریف لانے والے ہیں، تو آپ انشاءاللہ آپ ان کی بھی زیارت کر لیجئے گا۔ اور یہ محفل میں بہت دیر تک نہیں امتحان میں رکھوں گا، بلکہ تھوڑی دیر ہی گفتگو کریں گے، چونکہ ماہ رجب المرجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رجب الشہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ مہینے کا آغاز ہوتا ہے غریب نواز سے، چھٹی ہم مناتے ہیں سلطان الہند غریب نواز کی، پھر اس کے بعد رجب کی 13 تاریخ کو جو ہے وہ میرے مولائے کائنات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البتول سیدنا علی ابن ابو طالب رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد رجب کی 14 تاریخ کو سرکار غریب نواز کی ولادت کا دن ہے۔ پھر جو ہے رجب کی 15 تاریخ کو امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق کا دن ہے، اور پھر اینڈ ہوتا ہے ماہ رجب المرجب کا مہینہ۔ تو 27 رجب المرجب کو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، کہ یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ کیا معجزہ ہے! ایک معجزے کے اندر ہزاروں معجزات سمٹ آتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، اور اس میں ہزاروں معجزات سمٹ آتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ نے کسی نبی کو اس شان کی معراج عطا نہیں فرمائی جیسے میرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج سے نوازا۔ معراج کیوں ہوئی؟ کبھی کبھی جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ معراج کی حکمتیں کیا ہے۔ دیکھیں معراج کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جب
جب ہم غور کرنے لگتے ہیں تو اس سے ہمیں پوائنٹ نکلتے نظر آتے ہیں، نکات نکلتے نظر آتے ہیں۔ جس کا علم جتنا ہوتا ہے وہ اس میں سے اتنا لیتا ہے۔ قرآن اور حدیث بغیر کنارے کا سمندر ہے، جس کی ڈول جتنی گہری ہوگی، جس کے پاس برتن جتنا بڑا ہوگا، وہ اتنا زیادہ اس سے لینے کی کوشش کرے گا۔ ہم لوگوں کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، ہمارے جو بڑے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہم انہی کی باتیں نقل کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کہنے کی اتنی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں نے جو بتایا معراج کیوں ہوئی، معراج کی حکمتیں کیا تھی، دراصل بات یہ ہے کہ بہت ساری حکمتیں معراج کی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو جو معراج کرائی دراصل یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جو پیدل سفر کرتی تھی، گھوڑوں پہ سفر کرتی تھی، یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اور جو یعنی کہ قائد ہونا چاہیے، جو قائد ہونا چاہیے، پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جتنے مضبوط ہوں اس سے زیادہ مضبوط آگے کھڑے رہنے والا بندہ چاہیے، تو ہی لوگ اس کو قائد مانتے ہیں۔ اور نبی امت کا سب سے بڑا قائد ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی قائد ہو نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہاں قیادت نہیں ہے، میں نے کہا جھوٹ ہے، جب نبی موجود ہے تو پھر قیادت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہر دور کے لیے قائد ہے، حضور ہر دور کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ قائد جب مر کر ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا قائد چنا جاتا ہے۔ ہمارا قائد تو ابھی بھی زندہ ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے، ہر وقت قیادت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جتنی قومیں لوگ اپنا قائد مانتی ہے، جتنی قومیں جو ہے وہ اپنا قائد مانتی ہے، ان کے قائد کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، مجوسی کے قائد کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسی طریقے سے یہود نے جن کو اپنا قائد بنایا، انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے اپنا قائد بنایا، ان کے کردار کے بارے میں مجھے نہیں پتا، وہ کہاں رہتے ہیں، کس حال میں ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ لیکن ہم نے جس کو قائد مانا ہے وہ نبی حسن کے اعتبار سے بھی سب سے بے مثال ہے، اولین اور آخرین میں ان جیسا خوبصورت نہیں۔ بلکہ میں ایک بات بتاؤں، اگر ساری دنیا کے قائدین کو کھڑا کر دیا جائے تو ہمارے قائد کا مثال ہی نہیں، ہمارے قائد کی مثل ہی نہیں۔ محمد قدوتنا، محمد قائدنا، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت ہیں ہمارے قائد کہ اللہ اللہ، آفا کہا گردی دام، بیرز مہر بتا ورزی دام، بسیار خوبا دی دام، لیکن تو چیزیں بھی گری، لم یاتی نظیرو کفی نظری، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، خطال ما ذوالف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ گفتگو کریں تو پھر گفتگو ہوتی ہے۔ علم کے اعتبار سے ہمارے قائد کا کوئی جواب نہیں، عمل کے اعتبار سے ہمارے قائد کا کوئی جواب نہیں۔ علم کی صرف اتنی بات کر دوں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے علم چاہیے تو اللہ خضر کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ دو دریاؤں کے سنگم پہ جاؤ اور جا کے خضر سے علم حاصل کرو۔ اور حضور کہتے ہیں رب زدنی علما، تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم آپ کو علم سکھائیں گے۔ موسیٰ کو علم سیکھنا ہے تو خضر کا دروازہ بتایا جاتا ہے، اور جب محبوب کو علم سکھانا ہو تو کہا جاتا ہے الرحمن علم القرآن، ہم تمہیں علم سکھاتے ہیں، ہم تمہیں علم دیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ خضر کے پاس جاتے ہیں تو خضر کا علم کتنا بھی ہو کہیں نہ کہیں تو اس کی حد ہے، لیکن جب محبوب کو قرآن سکھایا جاتا ہے تو کس شان سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ اپنا قائد ہے، علم کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی قائد سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے، اپنے قائد سونے پر بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو آدمی بتا سکتا ہے کہ سو کر آیا ہے، اپنے قائد کا سونا بھی اتنا سنجیدہ ہے کہ وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر کبھی ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ان کی آنکھ میں کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا، توجہ کرنا، ان کی آنکھ پر کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، وہ زمین پہ پیر رکھتے تھے تو نشان قدم کبھی نہیں پڑتا تھا، اور پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو
تو نشانے قدم پڑ جایا کرتا تھا۔ اپنے قائد کی تو بات ہی الگ ہے، کتنا کہوں، کہاں سے کہوں، کتنا کہوں، کہاں سے کہوں، کس طرح کہوں۔ جب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت آپ کو عطا کر دی گئی ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کون کیا کہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جو قائد ہوتا ہے ہر اعتبار سے آگے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پر ہے، اگر یہاں نماز پڑھانے کی باری آئی، تھوڑا توجہ کرنا، آپ نے مجھے جو عنوان دیا ہے اس عنوان کا تھوڑا سن، لوگ کہتے ہیں کہنے کا حق ادا ہو، میں کہتا ہوں میں تو حق ادا نہیں کر سکتا، سننے کا حق ادا کیجئے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عشق و محبت، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد۔ دیکھیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کی محفل میں تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ اعلیٰ حضرت آئیں گے، تو وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور اب بیان سنیے۔ میں سوچتا ہوں جب اعلیٰ حضرت کا پرپوتا اتنا نورانی چہرہ رکھتا ہے تو امام احمد رضا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کسی کا احسان نہیں رکھتے، احسان کا صلہ دیتے ہیں۔ جب احمد رضا نے قصیدہ نور لکھ کر آل رسول کے نور نور ہونے کے ڈنکے بجائے تو نبی نے کہا تو نے میری اولاد کو نور کہا، جا میں بھی تیری اولاد کو نور عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کو ابھی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ کسی کے مرید نہیں ہوئے حضرت سے مرید بھی ہونا چاہتے تو ہو جائیں گے۔ یہ بڑا مضبوط سلسلہ ہے، بریلی سے ماہریرہ، ماہریرہ مطہرہ سے جو ہے وہ کالپی شریف، اور کالپی شریف سے پھر جو ہے وہ سبحان اللہ کربلا شریف، اور کربلا شریف سے نجف اشرف، اور وہاں سے مدینہ منورہ۔ یہ بہت مضبوط نسبتیں ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت کی زیارت کیجیے۔ آخری میں ہم حضرت سے دعا کرائیں گے، حضرت ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو یعنی محفل کو ہم لوگوں نے آج تقسیم کر لیا، ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے ذیشان نظامت کر دیں گے، میں بیان کر دوں گا، اور علامہ صاحب سلام پڑھ دیں گے، حضرت صاحب دعا کر کے مرید کر دیں گے، اس طرح سے جلسہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں سب لوگ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میں کہہ رہا تھا معراج شریف بیان ہو رہی ہے، سننے کا حق ادا کیجئے گا، کیونکہ یہ مجھے جو ہے وہ عام طور پہ جب معراج کا عنوان دیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ معراج کے لیے ایک تو سلجھے ہوئے لوگ چاہیے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے، عاشق لوگ چاہیے، تو یہ سارے عنوانات اس میں سمیٹے جا سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجمع وہی ہے جہاں معراج بیان ہو سکتی ہے۔ ایک بار سب معراج والے رسول پر اور ان کی آل پہ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب نماز پڑھانے کی باری آتی ہے تو اگر کوئی تو ہلکا پھلکا بندہ نماز کے لیے آگے ہوتا ہے تو بڑے باصلاحیت لوگ جو ہے وہ تھوڑا ان کی طبیعت میں کراہت آتی ہے، تو اگر امامت کے لیے کوئی بندہ ہلکا پھلکا آگے ہو جائے تو طبیعت میں کراہت آتی ہے، تو جو ہے وہ
جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کو آدمی پاورفل چاہتا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھنا ہو اس کو کتنا پاورفل ہونا تھا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا، چونکہ اور انبیاء کا دور، کسی کا دور 10 سال کا تھا، کسی کا 5 سال کا تھا، کسی کا 20 سال کا تھا، کسی کا 100 سال کا تھا، کسی کا 1000 سال کا تھا، اور کسی کوئی ایک خطے کے لیے نبی تھا، ایک قبیلے کے لیے تھا، ایک شہر کے لیے تھا، ایک علاقے کے لیے تھا، ایک بستی کے لیے تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا دور 10 سال، 5 سال، 1000 سال، 2000 سال کا نہیں تھا، بلکہ میرے نبی کا دور قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے نبی آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا نبی اب پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ اب خاتم النبیین کیوں ہے یہ بھی ایک تفصیل ہے، لیکن اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ آخری نبی ہے، ہر دور ان کا دور ہے، ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے، ہر عصر ان کا عصر ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ امتی کسی معاملے میں نبی سے آگے بڑھ جائے، اب ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ دنیا ہے، دنیا میں کلمہ بھی پڑھیں گے، کلمے کے مخالف بھی رہیں گے، تو ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی جو وہ اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، بیل پہ سفر کر رہا ہے، گدھے پہ سفر کر رہا ہے، کھچر پہ سفر کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ ہے، اس کے ہاں چراغ جلتے ہیں، اس کے ہاں روشنی نہیں ہے، اس کے ہاں لائٹ نہیں ہے، اس کے ہاں اجالا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہوا کیا؟ آخری نبی کے لیے کیا ہے؟ آخری نبی کی امت کے لیے کس قدر اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ سارے انبیاء کی امتیں اونٹ کھچر پہ سفر کرے گی، لیکن محبوب آپ کے جو کلمہ پڑھیں گے ان کو اونٹ پہ بھی سفر کراؤں گا، ٹرین میں بھی سفر کراؤں گا، فلائٹ میں بھی سفر کراؤں گا۔ اور آج فلائٹ تک تو امین القادری رک گیا، لیکن اب 1000 سال کے بعد جو دوسرا امین القادری کبھی تقریر کرنے کوئی مقرر اس شہر میں آئے گا تو پتہ نہیں وہ کس سواری کا نام لے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچتے ہیں، لیکن 1000 سال کے بعد جب کوئی مقرر یہاں معراج بیان کرنے بیٹھے گا تو وہ کہے گا وہ تو 1 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچتے ہیں۔ اور اگر یہ میری تقریر موجود رہی تو لوگ کہیں گے وہ پرانی بات ہو گئی سید صاحب کی، وہ تو انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا، ہمارے دور میں تو کچھ اور ایجاد ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر 500 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ 4 گھنٹے میں جدہ نہیں پہنچا جا سکتا، یہ جھوٹ ہے، اور جو کہتا ہے وہ پاگل خانے میں اس کو ڈالو، تو آج وہ بات تو فرسودہ ہو گئی، آج تو وہ بات پرانی ہو گئی۔ سائنس نے جو یہ ثابت کر دیا کہ اس کی بات جو 500 سال پہلے کہہ رہا تھا، اگر آج سے 100 سال پہلے نہیں بھائی 50 سال پہلے کوئی کہتا کہ بغیر کسی ذریعے کے ایک چھوٹی سی ڈبیا کی طرح کوئی آلہ ہوگا اور مغرب و مشرق میں بیٹھ کر کے لوگ باتیں کریں گے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے امریکہ سے باتیں کی جائے گی، برطانیہ سے باتیں کی جائے گی، تو بولو بھائی میرے بھائیوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ پھینک رہا ہے، یہ مقرر لائے کہاں سے؟ آپ اٹھا کر کے شادی کرنے والوں سے جھگڑا کریں گے کہ تجھے پھینکو ملا تھا لانے کے لیے، کوئی اور اچھا بندہ نہیں ملا تھا، شریف بندہ نہیں ملا تھا۔ لیکن آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی امریکہ میں سے میرے بھائی سے میں بات کر کے آیا ہوں، امریکہ میں وہ بیٹھا ہے، میں یہاں پر جو ہے وہ اس گاؤں میں بیٹھ کر کے اس سے بات کر کے آیا ہوں، کسی کو تعجب نہیں ہوگا۔ یعنی سائنس ترقی کر رہی ہے، رسول اللہ کے دور جو ہے وہ رسول اللہ کے امت کا دور ترقی کا دور ہے۔ میں یہ بات یہ بھی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نبی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ میں نے کہا نبی سے فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی پہنچا۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جو چائنیز ڈش کھاتے ہو، کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے اس کو خواب میں بھی دیکھا ہے؟ یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے کہ تمہارے کھانے بھی اچھے کر دیے، تمہارے کپڑے بھی اچھے کر دیے، تمہارے بستر بھی اچھے کر دیے۔ محبوب تجھ سے پیار ہے تو تیری امت کو، جو تجھ پہ ایمان لائے گا اس کو بھی اچھا کھلاؤں گا، جو نہیں لائے گا اس کو بھی اچھا کھلاؤں گا۔ بس بات اتنی ہے، جو ایمان لائے گا اس کو یہاں بھی اچھا کھلاؤں گا، وہاں بھی اچھا کھلاؤں گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا کم سے کم تیرے قدموں کا ٹکڑا اس کو یہاں اچھا کھلا دوں گا، لیکن وہاں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے بیڈ روم میں جیسے پلنگ اور گدے ہیں، کیا کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے اس کو کبھی خواب میں دیکھا تھا کیا؟ جو دولت ہم جیب میں لے کر کے پھر رہے ہیں، کبھی فرعون نے بھی اس کے باپ نے بھی یہ خواب میں دیکھا تھا کیا؟ ہم کروڑوں روپے جو ہے اپنے چھوٹے سے کارڈ کے اندر لے کر کے پھرتے ہیں، اور ہم لاکھوں روپے کی خریدی جو ہے اسی کارڈ کے ذریعے سے کر لیتے ہیں۔ کبھی یہ تصور تھا کیا؟ یہ ترقیاں کیوں ہیں؟ یہ رانائیاں کیوں ہیں؟ ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے، یہ ساری بہار ان کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ ساری بہار ان کے قدموں کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، تاج محل جیسی عمارت کیا دوسرے انبیاء کی امت میں نظر آتی ہے؟ بھول بھلیا جیسی عمارت کیا دوسرے انبیاء کی امت میں نظر آتی ہے؟ یہ تو عمارتوں کی بات ہے۔ اپنے جیسے جو بنگلے ہیں، اے سی کا انتظام، پنکھے کا انتظام، لائٹ کا انتظام، روشنی کا انتظام، یہ کسی اور امت کے اندر نظر آتی ہے کیا؟ قدرت بتا رہی ہے فانی دنیا میں نبی کی خیرات ایسے بانٹی ہے، اگر ایمان لا کے وفا کر لی تو جنت
जन्नत में कैसे बंगले अता करूंगा? वफा तो करके देखो, वफा तो करके देखो। तो बात निकल गई दूर, बात निकल गई दूर, जल्दी चलते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर का बंदा चूंकि फ्लाइट में सफर करने वाला था और वो बहुत शॉर्ट टाइम में सफर करने वाला था और फिर ऊंचा उड़ने वाला था। अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर अगर कोई दहरिया अल्लाह रसूल का मुनकिर, कोई जो है वो अल्लाह रसूल का इनकार करने वाला काफिर या कोई मुशरिक कहता कि अमीनुल कादरी तेरे नबी से तो मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा कैसे? तो कहा देख तेरे नबी तो जमीन पे सफर करते थे, मैं तो हवाओं में सफर किया, वो तो घंटों लगते थे और मैंने तो मिनटों में सफर किया और मैं ऊपर चला गया। तो अल्लाह अकबर, मेरे रब ने फरमाया महबूब मैं तुम्हें मेराज कराऊंगा और ये जितने घमंड करते हैं इनकी सवारियां जितनी तेज रफ्तार होगी कयामत तक तेरी सवारी से तेज रफ्तार किसी की सवारी नहीं होगी। तू पलक के झपकते सिदरतुल मुंतहा तक जाएगा और जब वहां से वापस आएगा जंजीर भी हिल रही होगी, बिस्तर भी गर्म हो। अगर कोई घमंडी कहेगा कि मैंने सफर 1 घंटे में तय कर लिया तो हम चैलेंज से कहेंगे 1 घंटे का सफर तूने कितना तय किया? अरे जहां तेरी अक्ल सोच नहीं सकती, मेरा नबी वहां से जा करके वापस आया। ये मेराज के मौजिज़े की बरकत है। तो रफ्तार में तो कोई आगे, यानी सारी रफ्तार के बाद भी सारे जलील सर झुकाए रहेंगे कि हम उनकी रफ्तार से आगे न बढ़ सके। हैं रफ्तार से एक बात ये, दूसरी ये फ्लाइट जाता कहां तक है? 36,000 फुट। अरे हम न रहेंगे दुनिया में, 50,000 फुट ले जाओगे और 1 लाख फुट कितने फुट लेके जाओगे? लेकिन आसमान तक तो फ्लाइट नहीं ले जा सकते ना। तो कोई खलाओं में फ्लाइट में घूमने वाला घमंड करके ये न कहे कि मैं तुम्हारे नबी से ऊपर चला गया। अरे आज के लोग कह रहे हैं हम मिर्रिक पर बस्ती बसाएंगे, हैं मिर्रिक पे पिकनिक पे जाएंगे। कोई कहता है चांद पे जाके आ गए। कहीं भी जाओ अल्लाह ने फरमाया हबीब मेराज की रात तुझे इतना ऊपर बुलाऊंगा कि अर्श तेरे कदमों के नीचे रहेगा। तो चांद पे जाने वाले का सर जहां होगा उससे ऊपर तेरे कदम होंगे। और आसमानों पर तो कौन जा सकता है? सैयारों को कुचलने वालों के सर तेरे कदमों के नीचे होंगे। हत्ता कि कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए वो तेरे कदमों से ऊपर नहीं जा सकता। तुझे इतना ऊंचा कर दूंगा। ये अपने नबी का मौजज़ा। नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब ये मैंने 2 बातें अर्ज कर दी, इस पे घंटों चाहिए बातें करने मेराज की हिकमत पे, इसको यहां रखते हैं। अब यहां कुछ जो बिदती मौलवी हैं ये दूसरों के लिए राहें हमवार करते हैं। बोले ये सुन्नी लोग तो बस बहुत बढ़ाते हैं नबी को, बहुत बढ़ाते हैं नबी को, अल्लाह से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा तुम्हारा कोई खुदा होगा भाई जो इतना छोटा होगा जिससे नबी बढ़ जाता है? हैं? हमारा खुदा तो वो है जो ना तसव्वुर में आता है, ना तखज्जुल में आता है, ना जबान में आता है, ना बयान में आता है, हैं? खुदा को कौन घटा सकता है? जो घटा दिया जाए वो खुदा नहीं हो सकता है? जो बता दिया जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जो जबान में आए वो खुदा नहीं हो सकता। जो तसव्वुर में आए वो खुदा नहीं हो सकता। जो तखज्जुल में आए वो खुदा नहीं हो सकता। जो तकरीर में मुहित हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। अरे खुदा को समझने के लिए ही तो अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। इसको देख लो और मेरे हुस्न को समझ लो। जब आप तो के हुस्न का ये आलम है तो बात औला शरीक के हुस्न का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे तो देख नहीं सकते, मैं किसी के पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मौलवी हैं जो कुछ दलालियां करते हैं। वो कहते देखो अल्लाह ने तो इतना ही कहा कि मैं मस्जिद अक्सा तक ले गया। अब ये सुन्नियों को क्या हुआ? ये कहते अर्श पे गए, सिदरा तक गए, यहां तक गए, वहां तक गए। मैंने कहा मुल्ला जी पूरा कुरान पढ़ो,
اللہ نے معراج کو دو حصوں میں بیان کیا ہے، ایک 15ویں پارے میں بیان کیا، ایک 27ویں پارے میں بیان کیا۔ توجہ فرمانا، تو دونوں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہاں کا۔ تو اللہ نے ایک جگہ کیوں بیان نہیں کیا، دو جگہ کیوں بیان کیا؟ اصل میں اس کی حکمت بہت سی۔ ایک یہ، بچہ جب پہلے 6 مہینے ہلکی پھلکی صلاحیت میں ہوتا ہے تو اس کو پہلا سیمسٹر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا نصاب ہے۔ جب یہ سیمسٹر پڑھ کر کے اس کی صلاحیت بڑھتی ہے تو تھوڑا مشکل سیمسٹر اور نصاب اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ 2 نصاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سمجھانے کے لیے قدرت نے بھی معراج کو 2 حصوں میں بیان کیا۔ ایک تو مکے کے کچھ گنڈے تھے جو نبی پہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی عقل کے مطابق پہلے معراج بیان کی، اور جب صحابہ کے درمیان بیان کی تو الگ بیان کی۔ اس کو دیکھو، سمجھنے کی کوشش، سب حق ہے، 15ویں پارہ بھی حق ہے، 27واں بھی حق ہے، قرآن کا تو حرف حرف حق ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو ان کی عقل کے مطابق کرنا چاہیے۔ عقل سے باہر کی گفتگو کرو گے تو پھر لوگ ایسے ہی ہوں گے نا جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، عقل کے باہر کی گفتگو ہو گئی، تو عقل کے مطابق گفتگو کریں گے تو سب مانیں گے۔ تو اللہ گفتگو بھی کرتا ہے نا تو انسان دیکھ کے کرتا ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اتنی آسان زبان بولتا ہے قرآن کہ مکڑی کا جالا بھی بیان کر دیتا ہے، اتنی آسان زبان بولتا ہے کہ دودھ کیسے بنتا ہے جانور کے تھن میں وہ بھی بتا دیتا ہے، اتنی آسان زبان میں گفتگو کرتا ہے قرآن کہ کلیاں کیسے مسکراتی وہ بھی بیان کر دیتا ہے، مکڑی بھی بیان کر دیتا ہے، مچھر بھی بیان کر دیتا ہے، اور شہد بنانے کا طریقہ بھی قرآن بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ مکے کے کافر کہتے ہیں یہ کیسا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے کاف یا عین صاد، اب سمجھ کے بتا۔ جب تیری عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہوں تو مکھی مچھر بھی بیان کرتا ہوں، مکھی اور مچھر بھی بیان کرتا ہوں، اور جب اپنی شان کے مطابق گفتگو کرتا ہوں تو کہتا ہوں کاف یا عین صاد۔ تو جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے حضور کو، حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور کہتے ہیں یہ تیری بات نہیں، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے۔ اور جب تیری حیثیت کے مطابق بات کرتا ہوں تو کسان کو بھی سمجھ میں آتی ہے، تیری حیثیت کے مطابق بات کرتا ہوں تو مزدوروں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اور جب اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہوں جبریل بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ تو پھر یہ بتا، اگر میں اپنی شان کے مطابق گفتگو کروں تو قرآن کسی کو سمجھ میں نہیں آئے نا، تو پھر میں تمہاری عقلوں کا بھی خیال کرتا ہوں۔ کہتا الف لام را، کیا سمجھے؟ آج تک کوئی سمجھا؟ کوئی بیان کر سکا؟ کوئی الف لام میم کوئی سمجھ سکا؟ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ یہ بات ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اللہ نے عقلوں کے مطابق گفتگو، ایک آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے حضرت قبلہ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ مدظر اللہ العالی، ابھی جب یہ سنیوں کے مجمع میں ہے تو کہیں گے یہ حضرت کون ہے؟ تو چونکہ یہ مجمع بریلی بھی جانتا ہے، سودا گران بھی جانتا ہے، اعلیٰ حضرت بھی جانتا ہے نا، تو ہم یہ کہیں گے حضرت علامہ منان رضا خان صاحب ہے، یہ کہیں گے، ایسے ہی کہیں گے، بولو بھائی ایسے ہی کہیں گے، کسی کو پرابلم نہیں، سب سمجھ گئے علامہ منان رضا خان صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کے پر پوتے ہیں، ان کے نانا بھی اعلیٰ حضرت، ان کے دادا بھی اعلیٰ حضرت اوپر۔ ہاں یہ اب یہاں سے جب حضرت کو لے کر چلے تو ڈھابے پہ رکے چائے پینے کے لیے، تو چلیا کی ہوٹل کے اوپر کچھ دوسرے نظر آئے، تو بولے یہ حضرت کون ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ حضرت بریلی شریف سے آئے ہیں۔ بولو بھائی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے۔ جلسے میں کہا منانی میاں، ہوٹل پہ کہہ رہے بریلی شریف سے آئے، جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ بولو نہیں بولا۔ یہ بھی بات صحیح ہے اور یہ بھی بات صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب چلیا کے ہوٹل سے ہم چلے گئے، چلیا کے ہوٹل سے ہم چلے گئے ایئرپورٹ، اور وہاں سے ہم پہنچ گئے جو ہے وہ دبئی۔ تو کسی نے دیکھا کہ یہ حضرت کون ہے؟ تو کہیں یہ حضرت انڈیا سے آئے ہیں۔ امین القادری تو دوگلا تو نہیں ہے، بات بدلتا رہتا ہے۔ تو عقل مند لوگ کہیں گے بیوقوفو یہ دوگلا آدمی نہیں ہے، یہ بات لوگوں کی عقل کے مطابق کر رہا ہے۔ بھائی جو دبئی میں بریلی نہیں جانتا اس کو انڈیا بتانا ضروری ہے، اور جو بریلی جب منانی میاں کو نہیں جانتا اس کو بریلی بتانا ضروری ہے، اور جو منانی میاں کو نہیں جانتا اس کو منانی بھی بتانا ضروری ہے۔ تو جیسے جیسے عقل بڑھتی گئی تعارف بھی بڑھتا گیا۔ جب انڈیا بھی جان رہے سب،
بریلی بھی جان رہے ہیں, سوداگران بھی جان رہے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی جان رہے ہیں, تو ڈائریکٹ تعارف ہوا منانی میاں. لیکن جو اعلیٰ حضرت کو اور منانی میاں کو نہیں جانتے تو کہا بریلی شریف. جو بریلی نہیں جانتا اس کو کہا انڈیا. ایسے ہی ہوگا نا. یعنی بات ایک ہی ہے, عقل بدلی, عقل کے قریب بات کی. اگر میں اس دبئی میں کہوں کہ یہ منانی میاں ہے تو لوگ کہیں گے یہ کون بھائی, سمجھنے میں دشواری ہوگی نا. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اب سنیے, جیسے جیسے انسان کا تعارف بڑھتا اس وقت ہے جب اس کی معرفت ہوتی ہے. تو مکے کے کافر تو جانتے ہی نہیں تھے نا کہ عرش کیا ہے, سدرہ کیا ہے, خدا کی شان کیا ہے. تو اللہ نے کیا بتایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ مکے کے کافر صرف اقصی ہی جانتے تھے, تو اللہ نے ان کے دماغ کو قریب کرنے کے لیے کہا کہ میں محبوب کو اقصی تک لے گیا. لیکن جو ابو بکر و علی عرش اور سدرہ جانتے تھے, پھر ان کے سامنے بیان ہوا تو کہا ثم دنا فقتلا فکان قاب قوسین او ادنا. ہم اتنے قریب کر لیے کہ قوسین کی حدیں بھی سمٹ آئی ہے. دونوں قرآن ہیں, دونوں قرآن ہیں. اور وہ تو اقصی پر بھی اچھل کود کر رہے تھے کہ اقصی کیسے چلے گئے. وہ تو اقصی پہ بھی اچھل کود کر کے اقصی کیسے چلے گئے, اقصی کیسے چلے گئے. بلکہ انہوں نے پورا ہنگامہ مچایا تھا. جن کو اقصی ہضم نہیں ہوا ان کو سدرہ کیا ہضم ہوتا ہے. جس کا ہاضمہ جیسا تھا اس کو ویسی غذا دی گئی. یہ ابو جہل اور ابو لہب اقصی پہ کود پھان مچانے لگے, اور میرے نبی کی شان اللہ اکبر. نبی کے یاروں کے سامنے جب کہا حضور نے کہ میں آسمان پہ گیا, ابو بکر صدیق کہتے صدقتا, آپ کی شان اس سے بڑی ہے. کہا کہ میں ساتویں پہ گیا, صدقتا, آپ کی شان اس سے بڑی ہے. میں سدرہ پہ گیا, صدقتا, آپ کی شان اس سے بڑی ہے. میں عرش پہ گیا. صدیق نے کہا اس سے بڑی بھی کہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر کہا میں نے خدا کا دیدار کیا, انی رأیت ربی, میں نے اپنے خدا کو دیکھا. صدیق کہتے رہے صدقتا صدقتا صدقتا. ادھر یہ صدقتا کہہ رہے تھے, ادھر خدا کہہ رہا تھا یہ صدقتا کہنے والا صدیق ہے. یہ گنڈے مسجد اقصی پر اچھل کود کرنے لگے. اب وہ بھی ذرا مسئلہ حل کر. سب جمع ہوئے, بولے یہ کہتے کہ میں رات کے ایک حصے میں گنڈا کہاں تو آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں لگا. کچھ لوگ کو لگ جاتا ہے. ابو جہل ابو لہب کو کہہ رہا ہوں, اصل میں جو دنیا کے گنڈے ہوتے ہیں وہ مال پہ حملہ کرتے ہیں, یہ گنڈے ایمان پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو تھوڑا ان لوگوں کو ایسا بولنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ گنڈا گردی آج کی نئی نہیں ہے, یہ پرانی ہے. ہاں, جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ گنڈا گردی کرتا ہے, چاہے وہ ابو جہل ہو چاہے کوئی اور ہو. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, بات سے کرتے ہیں. وہ سب جمع ہوئے سارے گنڈے, ہم نہیں مانیں گے, ہم کو تو جانے ایک مہینہ لگتا ہے, آنے ایک مہینہ لگتا ہے. آپ اتنی رات کے چھوٹے سے حصے میں گئے بھی اور آ بھی گئے. حضور نے کہا تم جاتے ہو, توجہ, تم جاتے ہو, مجھے لے جایا گیا ہے. تم جاتے ہو, مجھے لے, اور لے جانے والا کون تھا؟ اس پر ایک نکتہ سن لیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے محبوب کو سفر کرایا. جو لوگ عربی جانتے ہیں, سبحان الذی اسریٰ, میں نے کیا کرایا؟ سیر کرایا. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے سفر نہیں کرا. کیوں؟ سفر تو غمی میں بھی ہوتا ہے, سفر خوشی میں بھی ہوتا ہے. سسر کا انتقال ہو گیا, سفر ہے بھئی, سفر کرتے ہیں نا لوگ, خوشی میں بھی ہوتا ہے. کسی گھر شادی ہے تو سفر. سفر موڈ اچھا ہو تو بھی ہوتا ہے, نہ اچھا ہو تو بھی ہوتا ہے. صحت ہو تو بھی ہوتا ہے, بیماری ہو تو بھی ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن سیر غم میں نہیں ہوتی, سیر ہمیشہ خوشی میں ہوتی ہے. اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر بیٹھے ادھر اترے, ادھر, اور سیر میں یہاں رکے آبشار کے پاس, ادھر رکے دریا کے پاس, ادھر رکے سمندر کے پاس, پھول کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کیسا ہے پھول.
तितली को देख रहे हैं बागपन कैसा है, कलियों को देख रहे हैं तबस्सुम कैसा है, शफक को देख रहे हैं जमाल कैसा है, उफक को देख रहे हैं सुर्खी कैसी है, समुंदर को देख रहे हैं तुगयानी कैसी है, दरिया को देख रहे हैं रवानी कैसी है, भवरों को देख रहे हैं बांग कैसी है, बुलबुल को देख रहे हैं शीरी मकाली कैसी है, और बास को देख रहे हैं अंदाजे जो है वो उजाड़ना क्या है, बहारों को देख रहे हैं रानाइयां कैसी है, गुले रग को रगे गुल देख रहे हैं नजाकतें कैसी है, सुंबुल का पौधा देख रहे हैं बालों का उठान कैसा है, नरगिस के फूल देख रहे हैं किसी महबूब की आंखों की यादगार कैसी है, आसमान की बुलंदी देख रहे हैं, सितारों की अंजुमन देख रहे हैं, अल्लाह अकबर सब्जाजार देख रहे हैं। आदमी जब सैर करता है रुक रुक कर देखता है, रुक रुक कर देखता है। एक और बात, चूंकि जब वो सफर करता है तो सफर करने में कोई ना कोई होशियार आदमी गाइड ले लेता है। आपने ताजमहल देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, किसी की मोहब्बत की यादगार है। मेराज का बयान है, लेकिन उसमें शादी के मौके से एक बात और बयान कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। खत्म ही करना है, बहुत लंबी नहीं करना, हालांकि उन्वान बहुत लंबा है, इसमें रातें चाहिए, लेकिन बीच में मैं बात आ गई ताजमहल की तो मोहब्बत की बात कर लूं। शादी की है, मौसम की शादी है सब, और कुछ की होने वाली, कुछ की हो गई है। आजकल के लड़के शादी का मतलब समझते हैं कि सिर्फ जिन्स की तस्कीन, इसलिए जो मोहब्बत बीवी के लिए शौहर के दिल में होना चाहिए वो शौहर के दिल में नहीं। और लड़कियां भी समझती है जरूरत का पूरा होना, तो बीवी के दिल में शौहर की जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं है। शौहर थोड़ा सा मोटा हो जाए, डेल डुल उसका पेट बाहर आ जाए और अद्दा भद्दा दिखने लगे, हो सकता है, पॉसिबल, हंसने की बात नहीं है, तो बीवी की तवज्जो किसी और की तरफ होती है। सीरियलों की नहुसत है, सब औरतें ऐसी नहीं होती। और अगर बीवी 3-4 बच्चों की मां हो जाए, उसका चेहरे का जो हुस्न कम हो जाए, तो शौहर भी इधर उधर बिल्ली कुत्ते की तरह नियतें लटकाता रहता है। ये हालात है। लेकिन जहां सीरियलों को देखकर मियां बीवी का ताल्लुक नहीं सीखा जाता, बल्कि रसूलुल्लाह को देखकर बीवी के साथ रहने का सलीका सीखा जाता है, तो बीवी दुबली रहे, पतली रहे, मोटी रहे, अंधी रहे, कानी रहे, हत्ता के जिंदा रहे तो भी मोहब्बत की जाती है, और मर जाए तो भी मोहब्बत की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सैयदा खदीजा का विसाल हुआ, खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद हुजूर का मामूल था घर से निकलने से पहले थोड़ी देर अपने घर वालों को लेके बैठते थे, खदीजा की तारीफ करते थे, और घर में आते थे तो पहला काम ये था सैयदा खदीजा की तारीफ करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह की बीवी, दूसरी बीवी, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज थी, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका, चूंकि सौकनों के दरमियान जो है वो गैरत होती है, हुजूर बहुत तारीफ करते थे, सैयदा खदीजा की तारीफ कर रहे थे। एक दिन जबान से निकल गया, बस कीजिए या रसूल अल्लाह, क्या वो सुर्ख वाली बुढ़िया की निस्ता तारीफ करते रहते हैं? आपको अल्लाह ने उनसे अच्छी बीवियां अता कर दी है, खूबसूरत बीवियां अता कर दी है, फिर भी उस बुढ़िया का जिक्र लेके बैठे रहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। सैयदा आयशा फरमाती है, हुजूर को हमने गुस्से में कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उनकी बीवी जो दुनिया से जा चुकी थी उनके खिलाफ गुफ्तगू हुई तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया ला वल्लाह, ला वल्लाह, आयशा नहीं नहीं नहीं, खदीजा से बेहतर बीवी मुझे नहीं मिली है, इसलिए कि वो मेरे निकाह में सबसे पहले आई, लोगों ने झुठलाया, उसने मेरी तस्दीक की, लोगों ने मुझे महरूम किया, अपने माल से मेरी मदद की, जब मैं थक हार करके और जख्मों से चूर होकर के घर आता तो वो मुझे तसल्लियां दिया करती थी, मेरी धाड़स बनाया करती थी, और अल्लाह ने मेरी जितनी भी औलादें पैदा की है सिर्फ खदीजतुल कुबरा के जरिए से पैदा की है, वो मेरी बच्चों की माँ है। हुजूर ने तारीफ की और इतना गुस्सा और जलाल किया कि हजरत आयशा सिद्दीका दिल में दुआ कर, अल्लाह तेरे महबूब का गुस्सा ठंडा कर दे, मुझे डर लग रहा है कि मेरे खिलाफ कुरान की कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अगर आज तूने महबूब का गुस्सा ठंडा कर दिया, आज के बाद मैं खदीजा के बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगी। हुजूर फौत शुदा बीवी से इतना प्यार करते हैं, यहां तो बीवी पास नहीं हो तो बोलते दोस्तों में, वो मेरी बीवी तो उसको खाना बनाना नहीं आता। ये है, बीवी को सिर्फ एंजॉय करने का आला समझ रखा है, क्योंकि सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हो। बीवियां एंजॉय करने का आला नहीं है इस्लाम में।
ایک دوسرے کی روحوں میں اترنے کا نام ہے بیوی، ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا نام ہے بیوی، محبتوں کے ایک دوسرے کے جو ہے وہ جذبات کے جو ہے وہ بحر بے قرار کا مرج البحرین بن جانے کا نام ہے بیوی۔ بیوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا نے بعد وصال بھی محبت کی، ان کی تعریف کی، بہت تعریف کی، اور یہاں تو بیوی بیمار ہو جائے تو بہنوں کے سامنے بھی برائی کی جا رہی ہے، اس تو منہ چلاتی ہے، وہ تو ارے نادان، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کا مطلب کیا ہے؟ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانا چاہیے، لباس جو ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے یہاں مرنے کے بعد بھی ہم بیوی سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بڈھی ہو جائے، چہرے پہ جھریاں پڑ جائے تو بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے جب دنیا سے چلی جانے والی بیوی سے پیار کیا ہے، تو میں اگر بوڑھی ہونے کے بعد اس سے بے وفائی کروں گا تو میں اپنے نبی کی سنت سے ہٹ جاؤں گا۔ رسول اللہ کے گھر جب بکری ذبح ہوتی تھی نا، بکری، تو حضور فرماتے تھے پہلے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے بکری کا گوشت جائے گا، بعد میں کھاؤں گا، کیونکہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے دوستوں سے پیار کرنے سے ان کی روحوں کو سکون ملا کرتا ہے، تو میں پہلے خدیجہ کی سہیلیاں، بعد میں کھاؤں گا۔ ایک عورت آئی، حضور نے اس کی بہت عزت کی، بہت اکرام کیا، بہت انعام سے نوازا۔ سیدہ عائشہ نے کہا حضور نوازتے تو سب کو ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ الگ انداز ہے، اس کے ساتھ کچھ خاص توجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ دنیا سے چلی گئی، اس کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جس سے پیار کرتی تھی ہم بھی اس سے پیار کریں تو خدیجہ کو سکون ملے گا۔ دیکھو بیوی کا یہ خیال ہے، ایسا ہے بیوی کا یہ تصور۔ یہاں تو حال یہ ہے، اللہ اکبر، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی دولت آ گئی تو ادھر منہ مار رہے، ادھر منہ مار رہے، ایک بیوی پہ جی نہیں بھرتا، اس سے افیئر کر رہے ہیں، اس سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ خیانت ہے، خیانت۔ اور عورتیں بھی اگر سن رہی ہیں تو یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی، لیکن ان کو بھی نصیحت کی جاتی ہے، کیونکہ سیریلوں میں یہ نحوست سکھائی جا رہی ہے۔ جیسے ایک آدمی کئی جگہ منہ مار سکتا ہے، ویسے ایک عورت بھی کئی جگہ منہ مار سکتی ہے۔ یاد رکھنا یہ منہ مارنے کی لعنت کسی اور جگہ تو ہو سکتی ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے، اللہ اکبر، ہم جس کو اپنی بیوی بنا لیں پھر ہماری جو ہے وہ اللہ اکبر ہماری عزتیں اس کی امانت ہے، اور ہمارا بستر اس کے لیے ہماری امانت ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہاں اگر اور نکاح ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن یہ جو حرام ذریعے سے لڑکے اور لڑکیاں اپنی بیویاں چھوڑ کے یا لڑکیاں اپنے شوہر چھوڑ کے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، یہ اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے، اللہ اکبر، جب تک کہ شوہر زندہ رہتا ہے بیویاں بھی پیار کرتی ہے، کیا وفا کرتی کیے جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پیار کیا تو مسلمانوں کو بھی یہ پیار کا طریقہ مل گیا۔ لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ہمیں بھی بیوی کی وفاداری سکھاتے ہیں، ارے تم سے سنبھل نہ سکی، تم نے کہیں گمایا، کہیں تم نے جوئے میں ہارا، اور کیا کیا کیا۔ یہ میں بات کسی کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات تو کر رہا ہوں، مگر یہ ہم ہے، ہم، اللہ اکبر، ہم ہیں، ہم بیویوں سے کتنا پیار کیا۔ بیویوں کے رخسار کے تل پر ہم نے سمرقند جیسا شہر بسایا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی زندہ ہے تو اس کے رخسار کے تل پر جو ہے وہ چہرے کے تل پر، رخسار تھوڑا مشکل ہو گیا، چہرے کے تل پر بیوی زندہ ہے تو بخارا اور سمرقند جیسا شہر بسایا جاتا ہے، اور جب مر جاتی ہے تو محبت میں تاج محل جیسی عمارت بنائی جاتی ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد بھی ایسی عمارت بنائی گئی۔ اور ایک بات بتاؤں اور اس سے بڑی، اگر شوہر بیوی سے وفا کرے شاہ جہاں کی شکل میں، شوہر بیوی سے وفا کرے شاہ جہاں کی شکل میں، تو بخارا اور سمرقند جیسے شہر بستے ہیں اور مرنے کے بعد تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے۔ اور اگر بیوی وفا کرے حضرت ہاجرہ کی شکل میں تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ مکہ بسا کیوں ہے؟ بیوی نے وفا کی ہے نا۔ وادی غیر ذی زرع میں اللہ نے کہا چھوڑ دو، ابراہیم خلیل اللہ جنگ، آج کی عورت ہوتی تو جنگل کو آگ لگا دیتی اور شوہر کے ساتھ پشتے ناپ لیتی، مگر واہ رے واہ ہاجرہ تیری وفا کو سلام ہے۔ آج اگر شادی میں نیا جوڑا نہیں، وہ کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی۔ او ناشکری میری بہنوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شوہر کی ناشکری کرے وہ خدا کی ناشکری ہے، اور جو خدا کی ناشکری کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سارے زیورات دلائے، سارے
سارے میک اپ کے سامان دلائے، ساری چیزیں کی، ایک کام نہیں کیا تو کہا جس دن سے آئے ہو میری کبھی مراد پوری نہیں ہوئی۔ ارے میری بہن ایسے ناشکرے پن نہ کر۔ لیکن وہ ہاجرہ تھی، سبحان اللہ، ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی، اور ایک نبی کی بیوی ہے، اور ایک نبی کی ماں ہے، اور ایک نہیں بلکہ اب اس کے بعد جتنے بھی بنی اسماعیل میں نبی پیدا ہوں گے، بلکہ ہمارے آقا سید الانبیاء کی بھی وہ دادی لگتی ہے سیدہ ہاجرہ۔ ننھا سا بچہ دودھ پیتا، شوہر نے ہاتھ میں تھمایا، ابھی تک کوئی پلان معلوم نہیں، اور کھجور کا ایک چمڑے کا تھیلا ہاتھ میں، چھوٹا سا تھیلا ہاتھ میں تھمایا، پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں تھمایا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کہتے میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بول نہیں سکتے، اس لیے کہ سوچتے بولوں گا تو رو پڑوں گا، بیوی اکلوتا بچہ ہے، 80 سال کی بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا اکلوتا اتنا خوبصورت، اور کہا کہ چھوڑ دے جنگل میں، تو میں جنگل میں لے آیا۔ اتنی خوبصورت بیوی کو وادی غیر ذی زرع، نہ آدم ذات، نہ پرندہ، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، لیکن بچے کو گود میں دیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اللہ اکبر، پیچھے پیچھے گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی جواب نہیں، پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں۔ پھر کہتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے؟ بس اتنا کہا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہاجرہ تھی، وفائے ہاجرہ کو سلام، اگر اللہ کا حکم ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، جائیے۔ اور آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی درخت نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ تو شوہر جب وفا کرتا ہے بیوی سے تو زندگی کے اندر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں، اور تاج محل جیسی عمارت مرنے کے بعد بنتی ہے، اور جب بیوی وفا کرتی ہے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ اس کو بھی تو کسی اعتبار سے دیکھو۔ بہرحال بات پھر دور نکل گئی۔ جب آپ سیر کے لیے جاتے تو ہوشیار آدمی کوئی گائیڈ ساتھ میں لیتا ہے۔ آپ تاج محل کو ایسے ہی دیکھو گے سراسری تو بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن گائیڈ ساتھ میں لے کے جاؤ گے، گائیڈ جس کو معلومات ہے، وہ لے گا یہ دیکھو یہاں سے پانی گرتا ہے، یہاں سے یہ ترچا، یہاں سے وہ سب بتائے گا آپ کو، ہے نا؟ ایسے ہی ہے، سیر کو جایا کرو۔ وہ دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں جو کہتے سیر کو نہیں جانا چاہیے، صرف مسجد میں پڑے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب نبی سیر کو جا سکتے ہیں تو امتی نے سیر کو کیوں نہیں جانا؟ بالکل جانا چاہیے۔ بس اتنا یاد رکھنا، سیر کو جانا تو شراب نہیں پینا، دودھ پینا، یہ نبی کی سیر بتا رہی ہے۔ سیر کو جانا عورتوں کو نہیں تکنا، تلاوت قرآن کرنا، گلوں کو تک کے سوچنا یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ 70 سال تک ذکر کر کے جو ثواب نہیں ملتا، ایک لمحہ فکر کر کے اس سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ تو آپ جب سیر کے لیے نکلتے ہیں، نمبر 1 کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ۔ اور دوستوں میں بھی چگل خور نہیں چلے گا، بات لیک کرنے والا نہیں چلے گا، ہمراز چاہیے، قریبی چاہیے، اتنا قریبی اس سے قریبی، کیونکہ سیر میں سب ہوتا ہے، سیر میں سب ہوتا ہے، راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کہتے ارے چل نا یار، چلتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، حضور کی سیر ہو رہی ہے، اب حضور کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضور کا یار کون ہے؟ اس لیے کہ جہاں جا رہے وہاں تک جانے کے لیے کوئی چاہیے بھی تو۔ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ دے وہاں صدیق کیسے آ پائیں گے؟ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ دے وہاں عمر کیسے آ پائیں گے؟ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ دے وہاں عثمان، اور جہاں جبریل کے پر تھک جائیں یہ لوگ کیسے چل پائیں گے؟ تو وہی چاہیے نا جو منزل تک ساتھ جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک اللہ کی ذات جو لے گئی، یعنی ساتھ میں لے جانے والا کون تھا؟ او محبوب چلنا، ہم تجھے سیر کرائیں گے، اللہ ساتھ ہے، خصوصی معیت کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں۔ ارے جب گائیڈ اتنا دکھاتا ہے تو بنانے والے خدا نے کتنا دکھایا، اور پھر دکھانے کے لیے لے کے گیا۔ کیوں لے گیا مسجد اقصی تک؟ اللہ فرماتا ہے بارکنا حولا، ہم تمہیں مسجد اقصی اس لیے لے گئے کہ اس کے آس پاس برکتیں رکھی ہوئی۔ کیا کہا؟ آس پاس برکتیں رکھی ہے، برکتیں، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر برکت ہے۔ لنوریہو
اللہ پاک ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تھوڑی بھی منہاج العربیہ ایک دو حصے پڑھے ہوں گے تو حولہ کا مطلب سب کو سمجھ میں آتا ہے نا. کیا مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے بارکنا حولہ آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے. مسجد کے اندر برکت یہ نہیں بیان کیا بلکہ کیا کہا مسجد کے اقصی کے گردا گرد آس پاس. مسجد میں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جس چیز کو سب مانتے ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. توجہ ہے؟ جس چیز کو سب مانتے ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اور مانتے وہ بیان ہوتی ہے. مسجد میں برکت ہے یہ تو سبھی کا عقیدہ ہے. یہودی بھی مان رہا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر برکت ہے. عیسائی مان رہے کہ مسجد اقصی کے اندر برکت ہے. 1857 کے نوزائیدہ انگریزوں کے پیدا ہوا فرقے بھی کہہ رہے کہ مسجد کے اندر ہے. جب محلے کی مسجد میں برکت ہے تو سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد میں کیوں برکت نہیں ہوگی؟ تو برکت مسجد میں سب کا ایمان ہے لیکن جس پہ ایمان نہیں ہے وہ اللہ بتا رہا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. تو یہ برکتیں کیا ہیں؟ تو تفسیر کبیر میں امام رازی کہتے ہیں وہ برکت کی جگہ کیا ہے جہاں اللہ محبوب کو لے جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے. پتا چلا وہاں انبیاء کے مزارات ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے جہاں میرے محبوبوں کے مزارات ہیں وہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ کہے مزار کے اندر برکت رکھی ہے، ملا کہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو اللہ کی مانے کہ ملا کی مانے کس کو مانے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی اندر تو معلوم ہے سب کو، گردا یہ سب انبیاء کے مزارات. پتا چلا نبی شب معراج اللہ سے ملنے جا رہے بعد میں، پہلے انبیاء کی مزارات پہ ہیں. حالانکہ حضور کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، حضور بھی جا رہے ہیں. حدیث میں بھی ہے کہ میں نے موسیٰ کی قبر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. کدھر گئی ملائیت؟ نبی مر کے مٹی میں جگہ موسیٰ زندہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جانے موسیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت مصطفیٰ کریم فرمانے میں نے نماز، اور حضور کی آنکھیں بھی تو دیکھو قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نماز. اب ذرا جلدی جلدی چلتے بات کو ختم کرنے کی طرف. سبحان اللہ. حضور معراج پر جا رہے ہیں، بات ختم ہو رہی. حضور معراج پہ جا رہے کس طرح؟ حضرت موسیٰ 9 بار کہتے ہیں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. کیا کہا؟ یہ بھی تھوڑی بہت جو سعودی ریٹرن بھی ہونا اس کو بھی پتا ہے کہ لن ترانی کا مطلب کیا ہے. لن ترانی، لن تم، لن ہرگز نہیں دیکھ، تم نہیں ترانی، تم نہیں دیکھ. انہوں نے جب کہا نا کہ ربی ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترا، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا؟ تم نہیں دیکھ سکتے. بھائی کوئی بہت وزنی چیز ہو اور وہ اٹھانا چاہیں تو ایک بندہ کہے تم نہیں اٹھا سکتے، ذیشان تمہاری فیلڈ نظامت کرنے کی ہے، تمہارا کام جم نہیں ہے، یہ تم نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی چیز ہو پہاڑ، کوئی نہیں اٹھا سکتے. ایسے ہی ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے تم نہیں اٹھا سکتے، ایک ہے جب کہے کوئی نہیں اٹھا سکتا تو پھر کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن جب کہے کہ تم نہیں اٹھا سکتے مطلب کیا ہے؟ تمہارے علاوہ کوئی ہے جو اٹھائے گا. جب حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے مطلب کوئی آنکھ ہے جو مجھے دیکھ سکتی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. اور شان کیا ہے؟ یہی کلیم و حبیب میں فرق ہے. حضرت موسیٰ 40 روزے رکھتے ہیں، 40 راتیں جگتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، 40 راتیں جگتے ہیں. اس کے بعد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کہتے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. اور میرا محبوب ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں، آج کوئی روزہ نہیں. ہمیشہ جگتے ہیں، آج شان دلربانہ کے ساتھ چادر ڈال کے سو رہے ہیں، رات بھر جگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایسے مشقت میں پڑ جائیں، رات بھر کھڑے رہے، اس لیے نہیں کیا.
محبوب تھوڑا سویا بھی کرو نا، وہ سلانے کا، وہ سونے کی بات کر رہے ہیں، اتنا مت جگہ کرو، سویا کرو. اور آج جاگنے والا محبوب سو رہا ہے. بتا رہے ہیں ہماری شان بھی دیکھو. ملائیت میں پھنسے ہوئے لوگ کبھی مولا مصطفیٰ جان رحمت کی شان بھی دیکھو. وہاں 40 راتیں جا کر کہتے تجھے دیکھنا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سر سے لے کے پیر تک کے چادر ڈال کے سو رہے. اللہ کہتے ہیں جبریل جاؤ، 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، میرے محبوب کو جگاؤ اور کہنا چلو تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے. کیا شان ہے نا اپنے محبوب کی. ارے کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اگر کلمہ پڑھتے تو مقدر والے تھے، مگر موسیٰ وہ ہے جو سوال کرتے اور منع کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تو سو رہے ہیں اور کہا انتظار ہو رہا ہے. بھائی انتظار ہو رہا ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، انتظار ہو رہا ہے، چلیے. اور وہ بھی کیسے؟ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر کے جائیے. اب میں تھوڑا معراج پڑھ دیتا ہوں، اب نقطوں پہ بات کرنے کی وجہ سیدھی سیدھی معراج تھوڑا سا کچھ پڑھ دیتا ہوں، میرے آقا کی شان سمجھ میں آ جائے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا. اللہ اکبر. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ 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 نے حکم فرمایا جبریل جاؤ محبوب کو لے کر آؤ کہ کہنا انتظار ہو رہا ہے، تمہارا مشتاق ہے تمہارا خدا. اللہ اکبر. جبریل آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر. اس دن رسول اللہ اپنے گھر میں بھی نہیں، اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، کیونکہ مکے کے گنڈوں نے اتنا ستایا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ستانے کی وجہ سے حضور کے سر میں درد ہو رہا تھا. یاد رکھیے حضور کے سر میں جس رات معراج بھی اس رات حضور کے سر میں درد ہو رہا تھا. بخار اور سر درد یہ دو بیماریاں اللہ نے محبوب کو عطا کی ہے. اب ذرا توجہ کرنا دونوں کا راز. جس دن سر درد ہوا اس دن لامکاں پہ بلا کر دیدار کرایا، اور جس دن بخار آیا اس دن دنیا سے بلا کر اپنا دیدار کرایا. حضور کو دو بیماریاں اللہ نے عطا کی، اسی لیے نہ بخار کو برا کہو نہ سر درد کو برا کہو. ایک بزرگوں کے سر میں درد ہوا، انہوں نے رات بھر شکرانے میں نفل ادا کی. جو بیماری تو نے محبوب کو دی تھی وہ بیماری آج تو نے اس کے غلام کو عطا فرما دی. ہائے 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 میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سر درد کو برا مت کہو. ایک شخص رابعہ بصری کے سامنے، اما رابعہ بصری کے سامنے پٹی باندھ کے آیا، اس نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اما سر میں درد ہو رہا ہے. ظالم کتنے دن سے ہو رہا ہے؟ آج ہی ہو رہا ہے. اللہ نے اتنے دن تک سکھ دیا تھا، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، آج دکھ دے دیا تو پٹی باندھ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہمارے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے مولانا ذیشان برا نہیں مانیں گے تو میں ان کے بارے میں بات کہہ دوں. کبھی کبھی ناظم صاحب آتے کہتے ہیں کہ آج کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، زکام بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ کی محبت میں چلا آیا ہوں. ارے تو درد کی داستان سنانے آیا کہ ذکر رسول سنانے آیا؟ میرے بھائی ہم نے تجھے اس لیے ناظم صاحب نہیں بلایا میرا بچہ ذیشان کہ ہم تیرے دکھ کی دائی، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنوں کو مثال بنانا پڑتا ہے نا، کہ اگر دوسرے بناؤں گا تو وہ تو جھگڑا کرے گا مجھ سے. تو آپ کے دکھ. اور ایک بات بتاؤں، بیماری مت بتاؤ کسی، بیماری دو کو بتانا، یا تو طبیب کو بتانا علاج کے لیے، یا تو حبیب کو بتانا دعا کے لیے. بیماری یا طبیب کو بتاؤ یا حبیب کو. اللہ کا شکر ہے اس فیلڈ میں اب مجھے 29-30 سال ہونے کو آئے ہیں الحمدللہ. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس لیے آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی عادت بنائیے بیماری مائک پہ نہیں بیان کرنا. بیماری کسی کے سامنے، یا طبیب کو علاج کرانے یا حبیب کو دعا لینے کے لیے. اور ہمارا حبیب تو مدینے کا لال ہے. میرے امام جب اپنی بیماری بیان کرتے اپنی حبیب سے تو کہتے ہیں شافی و کافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو. لوگ درد کی دوا کرتے ہیں. توجہ ڈاکٹر لوگ موجود ہے، برا نہیں مان، بڑے عظیم ہیں. ڈاکٹر درد کی دوا کرتا ہے. درد کی جب دوا ہوتی ہے تو شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے. اور نبی درد کو دوا بنا دیتے ہیں. نبی درد نہیں سمجھے. شاید میں لکھنؤ میں کہتا تو لوگ سمجھتے، لیکن یہاں عشق والے وہ سمجھے ہوں گے، کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے وہ کہ ایک ہے درد کی دوا اور ایک ہے دردوں کو دوا. یعنی درد کی دوا تو درد موجود رہتا ہے، علاج ہوتا رہتا ہے. اور جب درد کو دوا بنا دیا جاتا ہے تو بھئی جب درد خود دوا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر بیماری کہاں رہ جائے گی. تو میرے نبی وہ طبیب ہے، دردوں کی دوا نہیں کرتے، درد کو دوا بناتے. کیسے؟ حضرت علی کی آنکھیں آئی ہوئی تھی کب؟ خیبر کے دن.
حضور نے کہا علی کہاں ہے؟ اس کو جھنڈا دینا ہے. کہا ان کی آنکھیں تو آئی ہوئی آنکھیں کھلتی نہیں. کہا لاؤ. اور حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا کیا ہوا؟ حضور آنکھیں دکھ رہی ہے. حضور نے لعاب لگایا, اسی وقت آنکھیں کھل گئی. اور درد کو دوا بنایا کیسے؟ دوا کے بعد بیماری پھر پلٹ کے آتی ہے. لیکن جس دن مولا علی کی آنکھ میں لعاب لگایا, پوری زندگی پھر علی مرتضیٰ کہتے کہ میری آنکھ کبھی نہیں دکھی. درد کو کر دو دوا, تم پہ کرو رو درود. سبحان اللہ. حضرت قتادہ کی ایک جنگ میں آنکھ نکل آئی تھی. آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے. حضور یہ آنکھ نکل گئی. حضور کہتے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں, ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس جاؤ. نہیں, وہ سب کچھ بن کر آئے تھے. حضور نے کیا کیا؟ کیسے آپریشن, سمجھانے کے لیے آپریشن کیسے کیا, کتنے سامان ہوتے ہیں آپریشن کے لیے. اور حضور نے کیا کیا؟ لعاب نکالا, آنکھ پہ لگایا اور ڈھیلا وہیں لگا کر کے بس ہاتھ رکھ دیا. قتادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, جو پیدائشی آنکھ تھی نا, اس سے زیادہ یہ آنکھ خوبصورت لگتی تھی جو نبی نے لگائی تھی. شافی ہو نافی ہو تم, کافی ہو وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا. کیا اپنے نبی ہے نا, کیا شان ہے نا اپنے نبی کی. بات پھر کہا نا دور نکل گئے. کیا ہو رہا؟ اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کو لے کر کے آئے اور ام ہانی کے گھر, اپنی چچا کی بیٹی کے گھر قیام, چادر ڈال کے سو رہے. جبریل نے دیکھا حضور سو رہے ہیں. جبریل ہے بھائی, فرشتوں کا سردار ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں. فرشتوں میں جس کی چلتی ہے, فرشتوں کا بادشاہ, سب سے اوپر رہنے والا فرشتہ جبریل امین. کتنے پر ہے؟ 600 پر. 600 پر. ایک پر کھولے تو پوری دنیا اس میں سمٹ آئے. ایک پر کا یہ حال ہے. جبریل پلک کے جھپکتے سدرا سے زمین پہ آتے, پلک کے جھپکتے ادھر جاتے. یہ اس سے آگے کوئی نہیں رہتا, آخری میں جبریل ہی رہتے ہیں سدرا پر. اب سننا, عرض کروں نا, لیٹ ہونے کی وجہ سے ٹائم پورا ہوا, لیکن عنوان ایسا چھڑا ہے کہ دل چاہتا ہے. تو جبریل نے دیکھا حضور سو رہے ہیں. جبریل نے دیکھا حضور سو رہے ہیں. جبریل واپس گئے. واپس گئے کیوں؟ جانتے ہیں بارگاہ ناز ہے. آدم کی گستاخی ہوئی, معلم الملائکہ سے شیطان بنا کر بھگا دیا گیا. یہاں آدم نہیں ہے, جانے آدم ہے. بڑی سرکار ہے, اس سے بڑی سرکار ہے. نہیں جگایا, واپس گئے. واپس جانے کے بعد مولا وہ تو سو رہے ہیں, کیسے جگاؤں تو ہی بتا, کیسے جگاؤں تو ہی. اللہ نے کہا جبریل سب کو نور سے پیدا کیا, تم کو جنتی کافوری نور سے پیدا کیا. نور کافور سے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ آج یہ کام تم سے لینا تھا. جاؤ اپنی پیشانی میرے محبوب کے تلووں پہ رکھو اور اپنی پیشانی حبیب کے تلووں پر ملتے رہو, آنکھ کھل جائے گی. کافور کی ٹھنڈک جب تلووں سے محسوس ہوگی, ہائے 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 کیا میرے نبی کی شان ہے. کوئی مولوی صاحب نہیں ہے ابھی یہاں, کوئی مفتی نہیں ہے, کوئی ولی کتب ابدال نہیں, سید الملائکہ, فرشتوں کا استاد, فرشتوں کا سردار. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلوے پر پیشانی, محبوب کے ابتدا پر تمہاری انتہا کو ملو. پیشانی انتہا ہے, قدم ابتدا ہے. اور اب جبریل گئے سید الملائکہ اور حضور سو رہے ہیں, اور جبریل نے پیشانی ملنا شروع کی. پیشانی جگانے کا یہ انداز بھی کسی کو دیکھا ہے؟ اب جو شہزادہ بیٹھا ہے, ان کے دادا اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو جانتے, یہ بیٹھے صرف اس لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں, میں تو ہمیشہ پڑھتا ہوں. جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہم منہ دیکھ کے بات نہیں, نہ ہم منہ دیکھ کے بات کرتے, نہ محفل دیکھ کے بات کرتے, نہ لفافہ دیکھ کے. ہم تو مدینے کی سرکار تھے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. اب توجہ کیجئے, حضور کے تلوے ہیں. اب میں ہاتھ کا اشارہ نہیں کرتا, میری اوقات نہ, یہ گندے گنے آلود ہاتھ اور وہ تلوے کا اشارہ نہیں. اب ہاتھ کا, حضور کے تلوے ہیں. پتہ ہے اب سمجھاؤں تلوہ, حضور کا تلوہ. جس کا چہرہ کالا بھی ہوتا ہے نا تو اس کا تلوہ گورا ہوتا ہے. ہاں, جتنے میری طرح سانولے رنگ کے ہیں وہ دیکھیں اپنے تلووں کو. کلر منہ کا کیسا ہی ہو, تلوہ سب کا گورا ہوتا ہے. جب کالے منہ والوں کے تلوے اتنے چمکدار ہوتے ہیں تو جس کو خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہو, اس کے تلوے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا.
اس کے تلوے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے حضور کبھی پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھتے تھے. اکثر صحابہ نے نبی کا تلوہ کبھی نہیں دیکھا. نبی نے آسمان کو بھی کبھی تلوہ دیکھنے کا موقع نہیں دیا. کیوں؟ امام کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند، نہ آئی تیرے دیدار کتاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. اور غور کریں حضور کا تلوہ کتنا خوبصورت ہوگا. تلوے پر بات آئی تو ایک بات اور سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کو غار ثور پہ لے کے چڑھے. حضور کو لے کے کوئی کھڑے نہیں رہ سکتا ہے، چڑھ کیسے سکتا ہے؟ 500 فٹ کا وہ غار ہے. آدمی اپنا بچہ لے کے نہیں چڑھ سکتا بھائی، دیکھنا کبھی بھی بچہ لے کے بھی نہیں چڑھ سکتے آپ. میں گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 جگہ رکتے رکتے گیا. پہلی بار گیا تھا تو 2 جگہ رکا تھا، اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی. ابھی گیا تھا تو 5-6 جگہ رکنا پڑا. ابھی تھے شاید ہم سب ساتھ میں تھے، اور ابھی تو بہت اچھا بن گیا ہے. اور ہم جب گئے تھے 2004 میں تو اور تھوڑا خستہ تھا، لیکن ابھی زیادہ اچھا بنا ہے. لیکن جب 1400 سال پہلے صدیق لے کے گئے تھے کچھ تھا. اور پھر صدیق اکبر قدم رکھ کے نہیں چل رہے تھے، انگلی رکھ کے چل رہے تھے. کیونکہ قدم رکھ کے چلوں گا نا تو عرب والے پیروں سے آدمی کو پہچان لیتے ہیں، پکڑے جائیں گے. تو انگلی رکھ کے حضور کو بٹھا کر، حضور کو بٹھا کر انگلی رکھ کر چلنے کا راز کیا؟ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی جو کتابوں میں نہیں ملتی. یہ صوفیہ دل سینے سے سینے میں منتقل کرتے ہیں. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کو لے کر چڑھ کیسے گئے؟ کہ نبی کو لے کے چلا نہیں جا سکتا، کوئی چڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو صدیق نے کہا میں نے نبی کو بٹھایا تھا اس طرح سے کہ حضور میرے کندھوں پہ تھے، ایک پیر ادھر تھا اور ایک پیر ادھر تھا. مجھے لگتا تھا میری ہڈیاں ٹوٹ جائے گی تو میں نبی کا اس طرف کا تلوہ دیکھتا. تلوہ اتنا خوبصورت تھا، اس کے جلوے میں گم ہو جاتا، آگے بڑھتا. اس طرف کا تلوہ دیکھتا اور اسی میں گم ہو جاتا، آگے بڑھتا. تلوے کے جلوے میں گم تھا، غار ثور آ گیا. اب میرے امام اس تلوے کو بیان کرتے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ دے. کیا تلوہ ہے؟ ارے جس کے تلوے کے جلووں کا یہ عالم ہو، اس کے رخ روشن کے جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ علامہ جامی ان کے رخ روشن کے بارے میں کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد. بہت وقت جائے گا بھائی، معراج ہے الحمدللہ. تو جبریل نے تلوے پر اپنی پیشانی رکھ کے ملنا. تو جبریل تو سردار ہے نا، بادشاہ ہے نا فرشتوں کا. تو جبریل کے سر پہ جنت کا تاج تھا. توجہ، بادشاہ کا نہیں، شاہ جہان کا، گوری کا، خلجی ولجی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے نا، فقیر ہے. جبریل کے سر کا تاج، اور وہ تاج میں موتیاں ہیں. اب توجہ کر لیں سمجھانے کے لیے، وہ تاج میں موتیاں ہیں. جب جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی تو بریلی کا قلندر اس کی عکاسی یوں کرتا ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. لوگ کہتے ہیں لکھنؤ والے شعر سمجھتے ہیں، لیکن گجرات والے بھی سمجھتے ہیں. ہاں، مطلب یہ ہے کہ شعر سمجھنے کے لیے اردو جاننا ضروری نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. بار پھر حضور نے آنکھیں کھولی، جلدی حضور نے آنکھیں
جبریل کیا ہوا؟ حضور اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کا مشتاق ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، چلیے آپ کو سیر کے لیے چلنا ہے۔ حضور اٹھے، اٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے غسل کیا، زمزم سے غسل کرایا گیا، حضور نے غسل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں نے چاروں طرف سے آمنہ کے لال معراج کے دولہا کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے حضور کو سجانے لگے۔ کیسے سجایا؟ حضور نے معراج کی رات جو امامہ باندھا تھا وہ امامہ بھی جنت سے آیا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے وہ امامہ فرشتوں نے تیار کیا تھا۔ یہ اچانک کا پلان نہیں تھا معراج کا، یہ تو پہلے سے فیصلہ تھا نا کہ محبوب زمین پہ رہیں گے، آسمان والوں کی معراج کیسے ہوگی؟ قدم زمین چومے گی، گھمنڈ کرے گی کہ میں آسمان سے افضل ہوں۔ اے آسمان تجھے بھی تو چومنے کا موقع ملنا چاہیے، تو حبیب کو بلائیں گے، اس کا رخ روشن دکھائیں گے، پھر جلدی جلدی چلتے ہیں۔ آمنہ کے لال کو معراج کا دولہا بنایا، ادھر اعلان ہو رہا ہے، اب توجہ سے سنیں، تخیلات کی دنیا میں، تصورات کی دنیا میں، ادھر اعلان ہو رہا ہے، آفتاب نبوت آ رہا ہے، خبردار آفتاب اپنا چہرہ چھپا لے، اس لیے کہ اب اس آفتاب کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آفتاب نبوت بے نقاب ہوگا تو تیرے فانی نور کی ضرورت پڑے گی۔ اے سورج تجھے نور کہاں سے ملا؟ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ ہوا، بچا جو اور وہ ایک مقام پر میرے امام فرماتے ہیں نا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اس جب میرے نبی کو غسل دیا جا رہا تھا تو چاند سورج ستارے کٹورے لے لے کے کھڑے تھے۔ ہم بھی نبی کا غسالہ اپنے اندر بھر لے تو قیامت تک چمکنے کا شعور مل جائے۔ اللہ اللہ، جس کے غسالے کی چمک کا یہ عالم ہے، اللہ اللہ، ارشاد ہو رہا ہے سورج اپنا منہ چھپا لے، آفتاب نبوت کی موجودگی میں یعنی بے پردہ ہونے کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، دونوں غائب ہیں۔ چاند 27ویں تاریخ کو کبھی دیکھا ہے چاند؟ دیکھا؟ منہ چھپائے رہتا ہے۔ آج بھی 27ویں کو نظر نہیں آتا، آج بھی 27ویں کو نظر نہیں آتا، جا کے پوچھو۔ ہاں، اور جن کو نظر آتا ہے پھر ان کو نظر آتا ہے، ہاں، لیکن نظر نہیں آتا وہ۔ ہاں، پھر چاند چھپ گیا ہے، ستاروں کو کہا گیا نئے کپڑے پہنو، نئے شباب سے تیار ہو جاؤ۔ حوران جنت کو اعلان ہوتا ہے حبیب آنے والا ہے، سنور جاؤ، سج جاؤ۔ جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جنت پر پھر سے قدسی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے، جنت کو کہو کہ سنور جائے، کعبہ کو کہو کہ سنور جائیں۔ سب کو سجایا سنوارا گیا، اور اب معراج کے دولہا کی سواری کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اس کا نام براق ہے۔ لوگ بڑی سائنس پہ گھمنڈ کرتے، یہ جو بجلی ہے نا اس کو عربی میں برق کہتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے برق کا کوئی تصور نہیں تھا تب میرے نبی کی سواری کا نام براق تھا۔ ابھی لوگ بجلی سے واقف نہیں تھے تب نبی کی سواری کا نام تھا، اور ابھی تک تم برق میں الجھے ہوئے ہو۔ نبی 1450 سال پہلے براق کو اپنے قدموں کا صدقہ دے چکے۔ براق کیا تھا؟ ایک سواری تھی، اس کے اندر ساری چیزیں سمٹ آئی تھی، سب مخلوق سمٹ آئی تھی۔ اس کا چہرہ انسان کی طرح، اس کے پیر گھوڑے اور کھچر کی، اس کے پیر گھوڑے کی طرح، اس کا قد گدھے سے کچھ بڑا، گھوڑے سے کچھ چھوٹا، یا کھچر سے کچھ بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا۔ اس کے اندر پر لگے ہوئے تھے، یعنی دیکھو نبی کی سواری بننے جو آ رہی ہے اس میں انسان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، پرندہ بھی ہے، دیکھ رہے ہیں، یعنی سب سمٹ آ رہے ہیں، چرند پرند ساری رعنائیاں ایک سواری میں سمٹ آئی ہے۔ حضور یہ آپ کی سواری ہے۔ حضور آئے، حضور سر جھکا کے رونے لگے۔ بس اب بات یہاں کہیں تو ختم کرنی پڑے گی۔ حضور سر جھکا کے رونے لگے۔ جبریل نے کہا یہ جو آج آپ کو مقام ملا ہے یہ کسی کو نہیں ملا، اور کسی کو ملے گا بھی نہیں آپ کے بعد، نہ آپ سے پہلے ملا نہ آپ کے بعد۔ حضور آپ رو رہے، یہ رونے کا مقام نہیں۔ جبریل نے کہا رونے کا، کتنی خوشی کا مقام، آپ کہاں جا رہے ہو؟
تصورات سے پرے، تخیلات سے پرے، جہاں کوئی نہیں گیا، میں بھی نہیں گیا. آپ وہاں جا رہے ہو آقا؟ آپ رو رہے ہیں؟ آقا نے کہا ہاں جبریل. کیوں رو رہے آقا؟ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. میرے لیے کتنی خوبصورت سواری ہے. قیامت کے دن میری امت بھی تو اللہ کی عدالت میں آئے گی. ان کا کیا ہوگا جبریل؟ جبریل ان کا کیا ہوگا؟ دیکھو خوشی میں لوگ اپنے دوستوں کو بھول جاتے، اپنے بچوں کو بھول جاتے، ماں کو بھول جاتے، بہنوں کو بھول جاتے. یا رسول اللہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے آقا ہیں. اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور حضور کو امت کی یاد آ گئی. میرے آقا رو پڑے. اللہ کو کب گوارا تھا محبوب روتا رہے. اللہ نے فرمایا جبریل محبوب کو بتا دو آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا نا، آپ کی امت میں جو آپ سے وفاداری کرے گا اس کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیں گے. یہاں رک کر ایک بات کہوں، حضور معراج کی رات سواری پر بیٹھتے ہوئے بھی ہم کو یاد کرتے ہیں، ہمارا بھلا چاہتے ہیں. اور ہم کتنے بے وفا ہیں، ہم کتنے بے وفا ہیں. جو خدا کو دیکھنے جا رہا ہے اس خوشی کے موقع پہ بھی وہ ہمیں نہیں بھولتے، اور ہم گناہوں کی نحوست میں ان کو بھول گئے، ہم دولت کی محبت میں ان کو بھول گئے، ہم نفسانی خواہشات میں ان کو بھول گئے. میرے بھائیوں بتاؤ ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ تاش کے پتے کھیلتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، گندی گندی پکچریں دیکھتے ہو، زنا کے مناظر دیکھتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، شراب پیتے ہو، نشہ کرتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں. سوچو نبی کب یاد؟ نبی پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کریں، پوری زندگی ہمیں یاد کریں. حتیٰ کہ جب دنیا سے جا رہے قبر میں رکھے گئے نبی پاک کو جب، تو مولا علی فرماتے سرکار حضور کے ہونٹ قبر انور میں بھی ہل رہے تھے. میں نے سوچا آخری کیا کہنے، ذرا سن تو لوں. تو زبان پہ جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اس امت نے کیا صلہ دی اپنے نبی کو. حضور ہمیشہ یاد کرتے ہیں. ہم فلموں میں مست ہیں، غیبت میں مست ہیں، حسد میں مست ہیں، حرام کھانے اور کمانے میں مست ہیں. قیامت کے دن اگر حضور کا سامنا، حضور سے سامنا ہو گیا، حضور کہیں گے دجال جھوٹے کذاب، او بے وفا، تیری مغفرت کے لیے میں رات رات بھر دعا کرتا رہا اور تو نے کبھی مجھے یاد بھی نہیں کیا. میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور پوری رات زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور نشہ کرتا تھا. کیا تجھے میرا فرمان معلوم نہیں تھا کہ جو دنیا میں نشہ کرے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا. نشہ کرنے والوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. اور سن لو، آپ کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ تو ایسے زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب جب نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے تو ہم جب بھی معاذ اللہ اللہ نہ کرے کوئی جوا کھیلے، بولو حضور کو خبر ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ کوئی نشہ کرے تو حضور کو پتہ چلتا ہوگا نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ کوئی زنا کرتا ہوگا تو حضور کو اطلاع ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے، کسی لڑکی سے فون پہ گندی بات کرتے ہو، لڑکی فون پہ گندی بات اور زنا کی دعوت دیتی ہوگی، یہ دعوت دیتے ہوں گے، تو کیا رسول اللہ کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ جو گنبد خضرا میں حضور کے دل کو تڑپائے، جو گنبد خضرا میں آقا کا دل دکھائے، جو گنبد خضرا میں حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے. بتاؤ بھائی، ماں کا دل دکھانے والے کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے. میرے بھائی، ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں. میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا، فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کہتے ہیں تم چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں تم کوئی گناہ کرتے ہو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. بتاؤ، جلسوں میں کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جلسوں میں کہتے ہو نبی کے نام پہ مر جائیں گے، جان دے دیں گے. میرے بھائی، عشق مصطفیٰ میں جان دینے کی بات کرنے والوں، عشق مصطفیٰ میں گناہ چھوڑ دو، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ جو قوم فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند نبی کے نام پہ
قربان نہیں کرتی، وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا قربان کرے گی؟ میرے بھائیو، نبی نے ہم سے اتنا پیار کیا، آقا نے ہم سے اتنا پیار کیا۔ ایک آخری روایت پڑھ دوں، کل بھی پڑھا تھا، مجھے بہت پیار ہے اس سے، اور یہیں پہ ختم کر دوں۔ آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ماں بھی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی۔ ہزاروں ماں کی ممتا اکٹھا کر دی جائے تو نبی اس سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہزاروں باپوں کی محبت اکٹھا کر دی جائے، ہزار باپ ہو نہیں سکتے، ہزار مائیں ہو نہیں سکتی، سمجھانے کے لیے حضور کتنا پیار کرتے ہیں۔ آقا جب اللہ کے قرب میں پہنچے، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کر لی۔ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام حبیہہ ام الحسنین ام الائمہ سیدہ ملکہ فردوس بری فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، اور آنے کے بعد کہتی بابا آپ معراج پہ گئے تھے، اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی۔ ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان، کوئی نہیں کہہ سکتا نبی کو، یہ حق صرف فاطمۃ الزہرا کے پاس تھا، یا ان کی ان 3 بہنوں کے پاس اور ان کے 2 بھائیوں کے پاس۔ نبی کو کوئی ابا نہیں کہہ سکتا، سب کو کہنا یا رسول اللہ۔ نبی کو کوئی بھیا نہیں کہہ سکتا، سب کو کہنا یا رسول اللہ۔ نبی کو کوئی بھتیجا نہیں کہہ سکتا، ایمان لانے کے بعد سب کو کہنا یا رسول اللہ۔ نبی کو کوئی بہنوئی نہیں کہہ سکتا، سب کو کہنا یا رسول اللہ ہے۔ نبی کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ اپنا داماد نہیں کہتا، سب کہتے یا رسول یا۔ لیکن ہائے ہائے سیدہ تمہاری عظمتوں پہ قربان، کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے جس لقب سے تم پکارتے بابا جان بابا جان بابا جان۔ آپ معراج پہ گئے تھے نا ابا جان، آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، کیا کیا کی مجھے بھی تو بتایا نا، اللہ نے نہیں بتایا، آپ نے بھی نہیں بتایا، مجھے بتایا۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی بہت باتیں ہوئی، سب نہیں بتاتا، آج ایک بات بتاتا ہوں سنو۔ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، اس نے 70,000 بار مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا۔ کتنی بار؟ 70,000 بار۔ سیدہ مچل گئی، بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ آقا کہتے بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، 70,000 بار ایک ہی جواب دیا میری امت کو بخش دے۔ پھر اس نے مجھ پہ قدم فرما کے کہا حبیب غمگین نہ ہونا، قیامت کے دن تیری امتی کے جرائم نہیں دیکھوں گا، آپ کی وجہ سے ان کی بخشش کر دوں گا، جو آپ کہو گا انہیں بخش دوں گا۔ اسی وعدے کے لیے تو آپ کو بلایا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، آج ہم گناہ کے اندر اس رسول کو بھول گئے۔ یہی وفا ہے، یہی وفاداری ہے۔ یاد رکھنا آج وفا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ چھوڑ دو گناہ۔ جب اللہ اللہ ہو کر، توجہ کریں، جب اللہ اللہ ہو کر ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے، ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو عیاشیاں، چھوڑ دو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، چھوڑ دو حرام کھانا، چھوڑ دو نشہ کرنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ عمل کی گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خامی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔